अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। शंकरपल्ली में आज बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबिन साहब ने वहां पर पहुंचा और वहां के बेनिफिशियरी से मुलाकात की और वहां पर बातचीत की तफसील से। वहां के बेनिफिशियरीज की जो बातें थी उसे पूरा सुना गया है और उसके बाद वादा किया गया है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, राशन कार्ड फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी जैसे हर चीज़ की सहूलतें दी जाएगी। और साथ में ये एक बड़ी बात कही गई है कि जो लोग मेंटेनेंस ले रहे हैं 1000 रुपये, वो लोग के ऊपर इंक्वायरी भी की जाएगी और वो लोग का हिसाब किताब पूरा दिया जाएगा। अगर हिसाब किताब नहीं देने पर वो लोग के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जब वहाँ पर 500 रुपये भी कई लोग मेंटेनेंस लेकर बहुत अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर 1000 रुपये से कम नहीं ले रहे हैं। और ये शंकरपल्ली भी काफ़ी दूर हो चुका था जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी। उसी को भी लेकर मुबिन साहब ने असदुद्दीन अवैसी से कहा है कि वहाँ पर इस चीज़ की भी सहूलतें, काफ़ी चीज़ों की सहूलतें होनी चाहिए। ये सब सुनकर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद एमपी ने आज बहादुरपुरा एमएलए मुबिन साहब को यहाँ भेजा और उनकी टीम यहाँ पर पहुँचकर यहाँ के बेनिफिशियरी से मुलाकात की और तफसील से बात की। और आगे आप लोग सुनिए उनकी ज़ुबानी उनका इस वीडियो में क्या कहना है। आज सदर मोहतरम नखब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेरा पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं हैदराबाद से हमारी एक टीम यहाँ पर इंक्वायरी के लिए सदर साहब ने भेजा कि यहाँ पर आपके जो भी मसाइल है, जो भी शिकायतें हैं, उनको सुनने के लिए कहा गया। और तमाम यहाँ पर आई भी मेरी बहनों ने, मेरी माँओं ने अपनी अपनी शिकायतों को हमारे सामने रखा। उन तमाम चीज़ों को हमने नोट किया है और इसके बाद हम लोग किसी का ये मसला है कि मेंटेनेंस के जो भी ब्लॉक के अंदर इंचार्ज है वहाँ पर 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। और जहाँ पर 500 रुपये, कोई ब्लॉक के अंदर 600 रुपये लिए जा रहे हैं, वहाँ पर मेंटेनेंस सही तरीके से हो रहा है कहकर यहाँ की आवाम ने शिकायत की है, उसको भी हमने नोट किए हैं। और साथ ही साथ जो हमारी बहन के साथ ज़्यादती हुई है, जो लोग कंप्लेंट किए हैं, उसके ताल्लुक़ से भी हम सदर मोहतरम के सामने रखेंगे और डीसीपी राजेंद्र नगर से इसकी शिकायत की जाएगी। और जो भी यहाँ पर मसले और मसाइल है उनको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से यहाँ पर बस की सहूलत नहीं है कहकर हमारे बहनों ने कहा है, तो मेहदीपट्टनम के लिए बसेस की ज़रूरत है। तो हम सदर मोहतरम के सामने इन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। जिस तरीके से अभी हमारे बारी साहब ने कहा कि लेटर पैड्स की ज़रूरत है, तो हम सदर साहब से कहकर जिन जिन चीज़ों के ऊपर जो नुमाइंदगी करना है उन चीज़ों को, चाहे वो पुलिस में हो या फिर कलेक्टर साहब के पास हो या आरडीओ करने हो या फिर एमआरओ के पास हो, सदर मोहतरम के लेटर्स, एमपी साहब के लेटर के ऊपर हम तमाम चीज़ों को नुमाइंदगी करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे कुछ बहनों ने ये कहा कि यहाँ पर जो सीवरेज का प्रॉब्लम है, मोरी वगैरह यहाँ पर सही तरीके से नहीं है, तो लिहाजा उसको भी नोट किया गया है, उन चीज़ों को रखा जाएगा। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि सदर साहब ने जिस मकसद से हमको यहाँ पर भेजा था कि जो कुरैशी साहब यहाँ पर है कि उन्होंने यहाँ पर आपकी काम कर रहे हैं या उन्होंने आपके ताल्लुक़ से कोई शिकायत वसूल हुई सदर साहब को, तो लिहाजा आप लोगों से रास्त तौर पर इन चीज़ को पूछने के लिए कहा गया कि कुरैशी साहब अच्छे के लिए आपके लिए आ रहे हैं या फिर आपकी ख़राबी के लिए आ रहे हैं, तो आप एक आवाज़ में उसका जवाब दें, कुरैशी साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुकर्रर कर दो कुरैशी साहब को बुलाना है हमको पाबंद। और जो लोग यहाँ पर मनमानी चला रहे हैं उसके भी ताल्लुक़ से गौर किया जाएगा, उनके ऊपर जो एक्शन लेना है। जो पुलिस
کا بھی کام ہے کہ ایک طرفہ کارروائی نہ کرے، تاکہ پولیس کو چاہیے کہ تمام تفصیلات حاصل کریں، دو طرفہ انکوائری کرنے کے بعد جو قصوروار ہے ان کے اوپر کیسز بک کرنا چاہیے۔ لیکن پولیس ایک طرفہ کارروائی کر رہی ہے، تو لہٰذا اس کے تعلق سے بھی ان کے اعلیٰ عہدیداروں کو، جو ڈی سی پی ہے، ان کے ایس پی صاحب ہے، تو ان تمام سے ہم نمائندگی کریں گے۔ جو لوگ یہاں پر زیادتی کر رہے ہیں ان کے تعلق سے انکوائری پولیس کے ذریعے کروایا جائے گا، اور جو لوگ 1000 روپے لے کر جو مینٹیننس کا حساب کتاب نہیں بتا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہوگا کہ ہر بلاک کے اندر جو بھی انچارج ہوگا ان کو چاہیے کہ ہر 3 ماہ میں ایک میٹنگ کو طلب کر جو آپ کے ذریعے جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں اس کا حساب بتایا جائے۔ کس لائٹ کے لیے کتنے پیسے لگائے گئے ہیں، لفٹوں کے خرچے میں کتنے پیسے کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کا حساب کتاب بتانا بے حد ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ جو لوگ منمانی چلا رہے ہیں ان کی منمانی کو یہاں پر ہم چلنے نہیں دیں گے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہر مظلوم کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی اور ٹھہری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ دور دور سے آپ کو یہاں پر ڈبل بیڈ روم، یقیناً کوئی شہر چھوڑ کر یہاں پر نہیں آتا، لیکن مجبوری کے تحت ہمارے کو ایک چاہے وہ کچھ بھی ہو، ایک چھت ہونا کہہ کر جو بڑے لوگ کہتے تھے، اسی کے بنا کے اوپر ایک گورنمنٹ کی جانب سے جو ڈبل بیڈ روم کو دیا گیا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر آپ لوگ یہاں پر آ کر رہ رہے ہیں مجبوری کے تحت، تو ان کو تمام فیسلٹیز سے بھی آراستہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام چیزوں سے حکومت سے نمائندگی کریں گے۔ جو چیز یہاں پر ہونا ہے، چاہے وہ بس ہو یا سیوریج لائن ہو، یا پھر جو ہمارے راستے سے جو گزرتے ہیں وہاں پر روڈ کی ضرورت ہے، یہ دواخانے کی ضرورت ہے، یہاں پر ایک ریشن شاپ کی ضرورت ہے، کیونکہ یقیناً یہاں پر 1500 جب فلائٹس ہے تو 1500 کے لیے وہ کہاں پر جا کر ریشن خریدیں گے۔ تو لہٰذا حکومت سے اس کے لیے بھی جو چیف ریشننگ آفیسر ہے ان سے بھی نمائندگی کی جائے گی کہ یہاں پر ایک ریشن کی دکان الاٹ کیا جائے، تاکہ یہاں کے لوگ یہیں سے راشن لے سکیں۔ تو لہٰذا اور دواخانے کی بھی سخت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی دواخانے کے لیے بھی جو یہاں پر آپ لوگ جن چیزوں سے نشاندہی کی گئی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے نوٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایم پی صاحب کے لیٹرز کے ذریعے ان تمام محکمہ جات کے اندر نمائندگی کی جائے گی، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اور خاص طور سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ یہاں پر ایک یونٹی ہو کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ متحدہ طور پر جس طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی ایک فیملی کی طرح آپ لوگوں کو یہاں پر رہنا چاہیے اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کے بعد میرے یہاں پر بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تمام لوگ ہیں یہاں پر، تو بڑی خوشی و مسرت ہو رہی ہے دیکھ کر۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے آپ لوگ ایک جٹ ہو کر ایک جگہ پر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل بھی حل ہوں گے، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے مسجد کا مسئلہ ہے، مندر کا مسئلہ ہے، اور چرچ کا ہے، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو جو بلیک جو اندر آپ لوگوں کے پارکنگ کے اندر جو علاقہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی فلک نما کے اندر، میری کانسٹیٹنسی کے اندر فاروق نگر کے اندر 850 فلیٹس دیے گئے۔ وہاں پر ہم نے الحمدللہ وہاں کے ہم کلکٹر صاحب سے نمائندگی کر کے ایک مسجد کا وہاں پر اہتمام کیے ہیں، اور مندر کا بھی وہاں پر اہتمام کروایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم کروائیں گے، کیونکہ ہر مذہب کو ماننے والے اپنی اپنی عبادت کرنا ان کا حق ہے۔ تو لہٰذا مسجد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی دور جا کر نماز ادا کرنا پڑتا ہے، یا نہیں تو پھر گھر میں۔ تو لہٰذا جو یہاں ہندو بہنیں ہیں، جو ہندو لوگ ہیں، ان کو بھی یہاں پر مندر نہیں ہے، تو ان کو بھی پوجا کرنے کے لیے مندر کو جانا، پوجا کرنے کے لیے تو بے حد ضروری ہے۔
تو چرچ کو بھی عیسائی کے لیے چرچ کی بھی سخت ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کے لیے نمائندگی کریں گے ہم۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے متحد رہیے، آپ کے جو بھی مسئلے اور مسائل ہیں، آپ کے یہاں کے جو بلاک کے جو بھی انچارج ہے، آپ ان سے رابطے میں رہیے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے دارالسلام سے رجوع کیجئے، انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو ہم حل کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ ہم آ جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے بھی آتے رہیں گے۔ صدر صاحب جب بھیجیں گے ہم کو برابر آئیں گے، یہاں پر آ کر ہم تمام چیزوں کو دیکھیں گے، اور جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے IPN نیوز پہ کئی مدعوں پہ آواز اٹھائی گئی تھی اور کئی لوگوں کو انصاف دلایا گیا تھا ہمارے چینل کے تھرو۔ آج اسی کا فیصلہ ہو رہا ہے، جہاں پر مبین صاحب آ کر پہنچے اور وہاں پر وارننگ بھی دی گئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے، شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ IPN نیوز پہ آپ کو صرف سچ اور حق کی آواز ملتی ہے۔ تو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ رکھیے آپ کا خیال، میں آپ کے ساتھ محمد عاصم، اور جو بھی نئے ہمارے اس چینل پہ ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔